السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ایوری ون۔ ٹرکش پریزیڈنٹ اردوغان نے کہا کہ اگر بیت المقدس ہمارے ہاتھ سے چلا گیا تو دس ول ریزلٹ ان مدینہ فالنگ فرام آر ہینڈس، اور اگر مدینہ ہمارے ہاتھ سے چلا گیا تو مکہ بھی ہمارے ہاتھ سے چلا جائے گا، اور مکہ ہمارے ہاتھ سے نکل گیا تو کعبۃ اللہ ہمارے ہاتھ سے چلا جائے گا، اینڈ دے ول بی رولنگ our holy places. They will be ruling Istanbul, Islamabad, Ankara, Baghdad, Sham and everywhere. حسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، کیا لوگوں نے گمان کیا ہے کہ ان کو چھوڑ دیا جائے گا، آزمایا نہیں جائے گا؟ ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، کیا جب انہوں نے کہا آمنا اشہد ان لا الہ الا اللہ کہہ دیا انہوں نے، اس کے بعد ان کے اس کلیم کو ٹیسٹ نہیں کیا جائے گا، ان کی اس زبان کے الفاظ کو ٹیسٹ نہیں کیا جائے گا؟ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ہم نے پچھلوں کو بھی آزمایا تھا، کیوں یا رب؟ فَلْيَعْلَمَنَ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلْيَعْلَمَنَ الْكَاذِبِينَ، تاکہ اللہ جان لے تم میں سے سچے کون ہیں اور وہ جان لے تم میں سے جھوٹے کون ہیں۔ جو بھی ایونٹ ہوتا ہے، جو بھی واقعات اس دنیا میں ہو رہے ہوتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے۔ یا تو اللہ مسلمانوں کو آزمانا چاہتے ہیں، یا ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کو پینش کرنا چاہتے ہیں، یا فیوچر کے ایونٹس کو اللہ دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ہی از پریپیئرنگ دا مسلمز فار دوز ایونٹس۔ اور یاد رکھیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہیز اے پلان فار الاقصی۔ میں ایک بچے کی سٹوری آپ سے شیئر کرتا ہوں جو فلسطینی تھا، اغوا کر کے اس کو پیرنٹ سے دور لے گئے، اینڈ ہی واز سبجیکٹڈ ٹو ہیومن ٹریفکنگ، ان کو سلیو مارکیٹ میں اس کو پھر بیچ دیا گیا اور اس کو اکیوز کیا گیا اس کے برے ایکٹ کی وجہ سے، اور پھر اس کو وہاں سے اٹھا کے جیل میں ڈال دیا گیا اور وہ برسوں جیل میں پڑا رہا۔ بٹ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا اس بچے کے بارے میں ایک پلان تھا، کیونکہ نیک اور صالح تھا، اور اللہ نے اس کو وہاں سے نکال کے باہر نہیں لایا صرف، بلکہ گلوبل پاور دی، اور پھر ساری فیملی اللہ اس کے پاس لے آیا اور اس کو اپنی فیملی سے یونائٹ کر لیا۔ ان بچے کا نام ہے یوسف علیہ السلام۔ کیا اللہ دیکھ نہیں رہا تھا کہ جب ان کے بھائی ان کو کنویں میں ڈال رہے تھے؟ کیا اللہ دیکھ نہیں رہا تھا کہ جب ان کو کوڑے کے داموں بیچا جا رہا تھا؟ کیا اللہ دیکھ نہیں رہا تھا کہ جب وہ خاتون نے ان پہ اٹیک کیا اور ان کو ظلم کے ساتھ جیل میں ڈال دیا گیا؟ کیا اللہ سبحانہ وتعالی قادر اور قدیر نہیں تھا کہ جب انہوں نے ان دو لوگوں سے کہا کہ میں اس ملک کے پاس میرا ذکر کرنا، وہ بھول گئے؟ بٹ اللہ سبحانہ وتعالی had a plan for یوسف علیہ السلام، and that is the same thing with الاقصی۔ اللہ سبحانہ وتعالی has a plan for الاقصی۔ یہ بٹھی تیار ہو رہی ہے، اور قرآن میں بار بار اور احادیث میں بار بار اس جو بلیسڈ لینڈ کا ذکر ہے، المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، یہ مسجد اقصی ہے جس کے اندر اور اس کے ارد گرد برکت بھر دی گئی ہے۔ وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ، ہم نے لوط کو اور نوح کو نجات دی کس زمین کی طرف؟ جس کے ارد گرد ہم نے برکتوں کو ڈال دیا تھا۔ تو یہ وہ زمین ہے جس کے اندر اور جس کے ارد گرد برکت ہے۔ It is a land of برکہ۔ What does it mean کہ اس میں برکت ہے؟ It means a part of برکہ، یہ اس کے لیے ہے جو اس کے لیے کام کرتا ہے، اس کو عزت ملے گی جو اس کے لیے کھڑا ہوگا، اور اس کو ڈسگریس اور ذلیل کر دیا جائے گا جو اس کو اپوز کرے گا، اللہ اور مسلمانوں کی اور نبی السلام کی خلاف ورزی کرے گا۔ پارٹ آف اٹ برکہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جگہ پاک ہے، یہ اپنے آپ کو پاک کرے گی اور یہ مسلمانوں کو بھی پاک کرے گی ان کی ڈس یونٹی سے اور ان کے گناہوں سے۔ خریم بن فتق ایک صحابی رسول ہیں رضی اللہ عنہ، وہ کہتے ہیں کہ لوگ ہیں شام کے، اور جو شام تھا وہ فلسطین تھا، فلسطین اور اس کے سبربز کا علاقہ تھا،
Jordan, Lebanon, Syria and Palestine. They are the whip of Allah on earth punishing people. جس طرح چاہے اور جس کے ذریعے چاہے اللہ تعالیٰ لوگوں کو آزماتا ہے اور عذاب دیتا ہے. اور وہ فرماتے ہیں کہ the hypocrites, منافقین will never be able to overcome the believers in this land except for some time. It is not allowed for them. اور کہا کہ hypocrites will only die in grief and sadness in this place. This is a part of barakah. فلسطین وہ جگہ ہے جہاں پہ الٹیمیٹلی ہر اسلام کا دشمن اور ہر ظالم پیرش کر جاتا ہے اور مر جاتا ہے. ہسٹری سی گواہ ہے. اب مونگولز کو دیکھ لیں, ان نے زمین کو رول کیا تھا, اور کیسا رول کیا تھا کہ یہ چائنا اور ساؤتھ ایسٹ ایشیا اینڈ انڈیا اینڈ رشیا, یہ سارا ان کا تھا. ویسٹ آدھا ان کے پاس تھا. اور جب انہوں نے مسلم خلافہ کو, امپائر کو ہٹ کیا تو بغداد کو جلا کے رکھ دیا, اور دریائے دجلہ خون سے بہہ رہا تھا, اور بغداد کی گلیوں میں گھوڑوں کے گھٹنوں تک مسلمانوں, بچوں کا اور خواتین کا خون تھا, اور زمین پہ ان سے بڑی طاقت کوئی نہیں تھی. لیکن جب وہ ویسٹ ورڈ ایکسپینشن کی طرف آئے منگولین امپائر کی, اور جب ان کی جنگ ہوئی سلطان سیف الدین قطز سے, اس جنگ کا نام ہے عین جالوت, جو 3 سپٹمبر 1260 کو لڑی گئی. اس کی جو وینیو تھا وہ غزہ تھا, اور وہاں پہ آ کے وہ تباہ ہو کے رہ گئے. اور یہ بھی نوٹ کر لیں کہ while they were on their way to عین جالوت, جو فرسٹ ڈیفیٹ ان کو ملی تھی وہ غزہ کے شہر میں ملی تھی. اور اسی طرح سے جب مسلمانوں کی کروسیڈر سے جنگ ہوئی, گی ڈے لوزینیون, ہی واز دا کنگ آف جیروسلم, اس کی جب جنگ ہوئی صلاح الدین الایوبی سے, the battle was known as Hittin and the venue was Jerusalem and Palestine. So this is the place where people perish. نیپولین بوناپارٹ کو دیکھ لیں آپ, اس سے ہسٹورینز لکھتے ہیں کہ بہت بڑا ملٹری جنرل تھا, the most powerful general on the face of this earth in his era. جب اوٹومن امپائر سے اس نے ٹکرایا اور سٹی آف ایکا میں گیا, اور اس بیٹل کا نام تھا the siege of Akka in 1291 and the venue was فلسطین. فلسطین جس کا کیپٹل جیروسلم, اور جس کو عربی میں کہتے ہیں القدس. القدس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پیور. یہ اللہ کے نام سے ہے, القدوس. یہ جگہ خود بھی پیور ہے, اپنے رہنے والوں کو بھی پیور کر دیتی ہے, اور منافقین اور ظالمین کو اپنے اندر رہنے نہیں دیتی لمبے عرصے کے لیے, اور مسلمانوں کو بھی ان کے گناہوں سے اور جو ڈس یونٹی ہے اس سے پاک کر کے اکٹھا کرے گی یہ جگہ. جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں امام ابن ماجہ کی حدیث میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ سے ملاقات ہوئی, اور وہ ان صحابہ سے جو ابسینیا اور حبشہ کے لیے ہجرت کرنے گئے ہوئے تھے, when they returned back, انہوں نے پوچھا تم نے کوئی ایسا واقعہ دیکھا؟ تو انہوں نے کہا کہ جی یا رسول اللہ, ہم نے ایک بڑا عجیب واقعہ دیکھا. ایک بوڑھی خاتون جو بڑی نیک اور صالح تھی, وہ اپنے سر پہ ایک پانی کا جگ لے کے جا رہی تھی. ایک جوان ظالم شخص آیا اور اس نے اس کو دھکا دیا, وہ گری اور اس کا جو جگ تھا وہ ٹوٹ گیا. اور وہ خاتون کھڑی ہوئی اور کہتی ہے کہ واللہ جب اللہ تعالیٰ اپنی کرسی اسٹیبلش کرے گا, یعنی اپنا میزان قائم کرے گا, when he will establish his chair, اور جب اول اور آخر تمام لوگ اکٹھے ہوں گے, اور جب ہاتھ اور پاؤں بولنا شروع کریں گے, تب تمہیں پتہ چلے گا کہ میں اپنا معاملہ تیرے ساتھ کس طرح حل کروں گی. and رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم he said کہ she spoke the truth, اس نے سچ کہا ہے. اور پھر کہا کہ how will Allah سبحانہ و تعالیٰ ever bless a nation جو کمزوروں کی طاقتوروں کے خلاف مدد نہ کرے. What do you think? How can Allah subhanahu wa ta'ala ever bless a nation like US and Israel جو کہ اتنا ظلم کریں, مسلمان خواتین, بچوں, بوڑھوں, جوانوں کو سب کو قتل کریں, annihilate کر رہے ہیں اس جگہ کو, کارپیٹ بومبنگ کر رہے ہیں اس جگہ کو,
اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو یہ گوارا نہیں ہے کہ وہ ایسے نیشن کو لمبے عرصے تک اس دنیا میں حکمرانی دے. آپ کرنٹ سچویشن دیکھ لیں غزہ کی, سبحان اللہ. 5791 people are killed right now. مر چکے ہیں within a few days. 6000 کے قریب لوگ have been killed. کسی کا باپ, کسی کی بچے, کسی کی بہن, کسی کی بیٹی. 23 ان میں سے بچے ہیں اور 1332 ان میں سے خواتین ہیں. یہ غزہ میں بتا رہا ہوں, میں صرف غزہ میں بتا رہا ہوں, یہ ویسٹ بینک کی اسٹیٹس نہیں ہیں. 16,297 people are injured. اور یہ تو صرف سٹیٹس ہیں جو ہمارے سامنے آئے ہیں. There are far more people who are injured, جس میں سے 2000 بچے ہیں اور 1400 لیڈیز ہیں. حماس تو ویسٹ بینک میں نہیں ہے. ویسٹ بینک میں 96 people are killed. 30 بچے ہیں ان میں سے. 1828 people are being tortured اور ان کو ہرٹ کیا گیا ہے, ان پہ ظلم کیا گیا ہے, وہ زخمی ہیں. اور کتنے ہی لوگ 1860 people are in jails, they are occupied. تو جو ملک جنریٹ کر رہا ہوں, this is worse than Holocaust, تو اس کو کیا اللہ تعالیٰ لمبے عرصے کے لیے رکھے گا اس دنیا میں؟ This never happens. اور یہ مسلمان نہیں کہہ رہے, یہ ابھی ان کے اپنے لوگ, ان کے اپنے جیوز, ان کے اپنے اسرائیلی ہسٹورینز بھی کہہ رہے ہیں. بینی مورس کہتا ہے کہ اسرائیل will decline and Jews will be a persecuted minority. Those who can will flee to America. This is what Benny Morris said. کہ بہت soon this part of land, جس کو ہم آئیڈینٹیفائی بھی نہیں کرتے as Israel, so called Israel, it will perish away. ابراہم بر کہتے ہیں کہ this is the end of Zionism. اب Zionism ختم ہونے والا ہے. They are dancing on a floor جس کی فاؤنڈیشنز جو ہیں وہ بہت ویک ہیں, جس کے پلرز بہت کمزور ہو چکے ہیں. And even Henry Kissinger, he published an article, he said there will be no more Israel. US کی انٹیلیجنس ایجنسیز نے 16 انٹیلیجنس ایجنسیز نے, جن کا کمبائنڈ بجٹ ہے $70 billion کا, 82 پیجز کا ایک انالیسز لکھا انہوں نے, اور اس پیپر کا ٹائٹل دیا Preparing for a post-Israel Middle East. ایسا مڈل ایسٹ جس میں there is no more Israel. And they said کہ اسرائیل کی ایگزسٹنس جو ہے is against the national interest of US. This is what they are saying. واللہ اگر یہ نہ بھی ہو, یہ کچھ بھی ایسا نہ کہہ رہے ہوں, تو صادق المصدوق نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو دین ہے this will enter every place, every city جہاں پہ سورج طلوع ہوتا ہے. یہ ہر پکے اور کچے گھر میں داخل ہو کے رہے گا. Honoring those who are honored and disgracing those who are disgraced. ہمیں اس کا پورا یقین ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي امر اللہ وهم كذلك. میری امت کا ایک گروہ ہوگا جو حق کی بات کہتا رہے گا, حق کو سامنے پیش کرتا رہے گا, حق کے لیے لڑتا رہے گا. لا يضرهم من خذلهم, ان کو تکلیف پہنچانے والے ان کو ختم نہیں کر پائیں گے جب تک اللہ کا حکم نہیں آ جاتا, یعنی عیسی ابن مریم نہیں آ جاتے اور وہ اسی حق پہ ہوں گے, اسی حق پہ ہوں گے. They will never be able to change. ان کو چینج نہیں کیا جائے گا اور نہ وہ چینج ہوں گے. اس امت کی وہ حجت ہیں. اور حدیث کے اور الفاظ ہیں کہ the last of them, اسی گروپ میں سے will fight المسیح الدجال. صحابہ نے کہا رسول اللہ وہ کہاں پہ ہوں گے؟ وَأَيْنَهُمْ یا رسول اللہ, کہاں پہ ہوں گے؟ قَالَ بِبَيْتِ الْمَقْدَسِ وَكَنَا فِي الْبَيْتِ الْمَقْدَسِ, بیت المقدس میں اور بیت المقدس کے ارد گرد ہوں گے یہ لوگ.